تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اللہ ہیں، تو کیا کس طرح تم کہتے ہو کہ میرے اللہ ہیں؟ کہتے یہ دیکھو یہ مجھے معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تم جادوگر ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون نے اپنے بڑے سے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تم اس طرح تو فلاں دن آ جاؤ تو میں تمہارے مقابلہ کروں گا. تم مقابلہ جیت گئے تو ٹھیک ہے، میں ایمان لاؤں گا، اگر ہار گئے تو بس پھر میں ایمان نہیں لاؤں گا، تم غیر مسلم ہو جاؤ گے. تو جب اگلے دن بہت سے جادوگروں کو نے جمع کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا. سب نے سانپ ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی چھڑی پھینکی یا سانپ پھینکی تو ایک ہی نوالے میں تمام سانپوں کو کھا گیا. وہ بڑا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگری ہے، نہیں مانتے. پھر انہوں نے کہا جادوگر نے کہ یہ اس کپڑوں میں یہ کمال ہے سارا، اس نے جو نالے پہنے ہوئے، جو جوتے اس نے پہنے ہوئے، جو اس نے کپڑے پہنے، چوہا جو پہنا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام چوہا پہنے تھے کہ چوہا پہنے، اس میں سارا کمال ہے. اگلی مرتبہ تمام جادوگروں نے اس طرح کے چوہے پہن لیے، ان کی طرح ٹوپی پہن لی، نالے پہن لیے اس کی طرح، پھر بھی نہ جیت سکے. تو وہ پھر ایمان لے کہ بے شک یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی غیبی مدد ہے اس کے ساتھ، اور وہ ایمان لے آئے. ان میں سے جو بعض ایمان نہیں لاتے وہ اس وقت فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اختیار کرنے کے لیے ان کو جنت میں داخل کر کے ان کو بخش دیا. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں پالا. ایسی مچھلی کہ جس کو پھر آگے سے ایک بڑی مچھلی کھا جاتی ہے اور 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں پالا. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو کہتے ہیں اتنی گرم آگ تھی کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ بھی چلتا تو وہ بھی جل کے اس میں گر جاتا. اتنی گرم آگ تھی. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کا طریقہ نہیں آتا کس طرح ان کو پھینکے اس آگ میں. اتنے میں شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ ایک جھولا بنا اور اس میں بٹھا دو اس کو. اس طرح جھولا کو جب اتر جائے گا تو رسیاں جل جائیں گی، گر جائے گا، خود ہی آگ میں گر جائے گا. جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو پانی کا فرشتہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ حکم کریں تو میں بارش برساؤں اور یہ آگ بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. طوفان کا فرشتہ ہواؤں کا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں طوفان جاؤں، یہ آگ مجھے نہیں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں 2 مرتبہ غالباً 3 مرتبہ کہتے ہیں آج تک اللہ تعالیٰ نے خود. ہم کہتے ہیں جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں اس وقت. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عمل کیا تھا کہ اس بندے آپ کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے کے لیے گلے گلزار ہو جاؤ. کہتے ہیں جن رسوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں ساری جل گئی اور ان کے بدن کا ایک بال تک نہیں جلا. اور 40 دن تک ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر ایک انار کا درخت لگا دیا جسے وہ انار کھاتے تھے. پانی کا چشمہ جاری کر دیا آگ کے اندر. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے میرے دوستوں. اور حضرت صالح علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی اور اس اونٹنی نے بیعت آ کے بچہ دیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مرتبہ جہاد پہ گئے تو وہاں پہ جب جہاد پہ گئے ان کے پاس اناج تھا نہیں کھانے کا. پہلے کھجورے کھاتے رہے 2 کھجورے، پھر ایک کھجور کھاتے رہے، پھر کھجورے بھی آدھی کھجور کھاتے رہے، پھر کھجورے ختم، پھر اس کی گٹلیاں چوستے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی مچھلی دی سمندر کا کہ 11 صحابہ کرام صرف اس کے آنکھ میں اترے تھے گوشت کاٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے رزق دینے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مریم علیہ السلام کو بند کمرے بے موسم میوے کھلائے. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دریائے نیل میں راستے دیے. کہتے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اس زمین نے صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا ہے. وہ تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تھی تو راستے بن گئے تھے. 11 قبیلے تھے، 11 راستے بن گئے تھے. اور اس پانی کے اندر کھڑکیاں بھی بن گئی تھی کہ کہیں پریشان ہو کہ فلاں قبیلہ تو ڈوب گیا. ایسی ذات اللہ تعالیٰ ہے دوستوں کو، ایسی حفاظت کرنے والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو 100 بندے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں سے نکالے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں نے قرآن میں سورۃ انفال میں کہ جو تم نے جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس طرح تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھونکو اور تم روانہ ہو جاؤ.
سورۃ انفال میں ذکر آیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو تم نے جو ان کی طرف پھینکی تھی وہ تو نہیں بلکہ وہ میں نے پھینکی، تم نے تو صرف اٹھائی تھی اور ہاتھ دے کھولی تھی تم نے، باقی ان کی آنکھوں تک میں نے پہنچائی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خالق ہیں، کہتے ہیں کہ اس دنیا جب سے بنی تب سے آج تک جتنی بارش ہوئی ہے، بارش کے ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پہ اترا ہے اور قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے. اتنے بڑے خالق ہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ، کہتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ 7 زمین اور آسمان میں آ جائیں تو کہتے ہیں ان کا بدن پورا نہیں گا، 7 زمین اور آسمان میں ان کا بدن پورا نہیں گا. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ فرشتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خالق، کہتے ہیں کہ ایک آسمان جو ہے یہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے میدان میں بندہ ایک چھوٹا سا گیم رکھتے ہیں، اور یہ تیسرا آسمان چوتھا آسمان اس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں اس طرح ہے. تو میرے یہاں کھڑے ہونے کا اور یہ بات کرنے کا میں نے تصور کہا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیا پر ادھر آ کے میں نے کہا چلے تھوڑا سا کہ ایمان کو مذاکرہ کر لیں. کہتے ہیں ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کی نسبت کسی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کوئی ایسی مجلس بیٹھی ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ کی دین کی اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میری زمین پہ کیا ہو رہا ہے. فرشتوں کہتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا سارے غور سے سنتے نہیں، بعض بندے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بھی معافرت کر دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم یوں تو اتنے میرے اس میں اتنے مارکس ہیں، اتنے مارکس، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے دنیا کے لحاظ سے کیا کروں، میرے دنیا کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کے بعد میں کیا کروں گا. تو آپ کا وقت لینے کا بہت زیادہ شکریہ، اور امید ہے کہ آپ سارے اس پہ عمل کریں گے. تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں، ذرا اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا.